الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 جو آپ احباب کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذکروا یاد کرو تم لوگ، نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. اذ ہم قوم ان یبسطوا، جس وقت ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ. جس وقت ارادہ کیا ایک قوم نے کہ وہ بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، پھر روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم لوگ اللہ سے. وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، سو چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ملی ہیں. سب سے بڑی نعمت تو خود انسان کا اپنا جسم اور اس کو ملی ہوئی سانسیں اور زندگی ہے. آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے. آپ کے جسم کے دھڑکنیں، پاؤں، دماغ، ہاتھ، صحت، طاقت، قوت، خوشحالی، اپنا مکان کا مل جانا، اپنی سواری کا مل جانا، اچھے کاروبار کا مل جانا، اولاد کا مل جانا، بیوی بچوں کا مل جانا، خاندان اور قبیلے کا مل جانا، صحت کا مل جانا، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. اس قدر اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم انہیں یاد کرو کہ میری کس قدر نعمتیں تم پر برس رہی ہیں.
ان کو یاد بھی کرو اور ان پر شکر بھی ادا کرو۔ اور یہ بھی ایک نعمت تھی کہ جب دشمنوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا تھا، تمہارے خلاف انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، خرید و فروخت کا، نکاح کرنے کا، چیز خریدنی بیچنی اس کا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس بائیکاٹ کو ختم کیا، ان کے ان عزائم کو ختم کیا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف خیف مقام پر، جو بنو کنانا کا ایک دار تھا، گھر تھا، اس میں انہوں نے آپس میں مل کر کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی تو مشرکین مکۃ المکرمہ میں ایک مقام خیف نامی جگہ پر بنو کنانا کا ایک مکان تھا، دار تھا، جس میں سب کے سب لوگ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ مسلمانوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ کیا ان کے خلاف منصوبہ بنایا جائے کہ ان کی تعداد ختم ہو جائے۔ تو وہاں پر سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا اور مشورے میں یہ بات ہوئی کہ دیکھو، مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان مسلمان ہونے والوں میں کچھ رشتہ دار تمہارے ہیں، کچھ رشتہ دار ہمارے ہیں، کسی کا باپ ہے تو کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بہن ہے تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا پورا خاندان ہے، تو ہم رشتہ داری کا لحاظ رکھا بغیر ان کے خلاف کوئی ایسا منصوبہ بنائے کہ جس سے یہ جو دن بہ دن تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو کچھ نے مشورہ دیا کہ ان کا بالکل ان کو ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، چاہے کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، جو بھی ہے، تو رشتہ داریاں کچھ تمہاری ہیں کچھ ہماری ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک جماعت نے ان میں سے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا کریں گے تو اس طرح کرنے سے معاملہ مزید بگڑ جائے گا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بائیکاٹ کس طرح کیا جائے کہ ان سے رشتہ داریاں نہ رکھی جائیں، تعلقات نہ رکھے جائیں، اور ان سے خرید و فروخت نہ رکھی جائے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کے بچے ان کے پاس آتے کوئی چیز خریدنے، یہ ان کو بیچا نہ کرتے، اور مسلمانوں کے جو کاروبار تھے ان کے پاس ان سے کوئی چیز خریدتا نہیں تھا۔ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے اور کہ نہ مسلمانوں کو کوئی چیز فروخت کرنی، نہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدنی، حتیٰ کہ جب سن 8 ہجری ہوا، 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ فتح ہوا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، جھنڈا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جھنڈے کو کہاں گاڑوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جھنڈے کو خیف مقام پر جو بنو کنانا کا دار تھا اس میں گاڑو، کہ یہیں پر بیٹھ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا اختیار کیا تھا، اور ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا گزرا
کہ جس میں مسلمانوں کو کٹھن مراحل کا سامنا کرنا پڑا کہ نہ یہ مسلمانوں کو کوئی چیز بیچتے نہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدتے، تاکہ وہاں پر جھنڈا گاڑو تاکہ ان کی طاقت ختم ہو اور ان کو اپنی ذلت معلوم ہو کہ جن مسلمانوں کے خلاف تم نے اس طرح کا پروپیگنڈا اختیار کیا تھا، آج دیکھو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، تو جھنڈا وہیں پر جا کر گاڑو۔ اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ جس وقت ارادہ کیا ایک قوم نے اَن یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، ہاتھ بڑھانے سے مراد کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ پھر ایک جماعت نے مشورہ دیا کہ ایسا نہیں کرنا بلکہ ان سے بائیکاٹ کر لیا جائے ختم کرنے کے بجائے، تو جو ان کا منصوبہ قتل کرنے کا تھا اللہ رب العزت نے اسے روک دیا اور اس منصوبے کو جو ہے بائیکاٹ کی طرف پھیر دیا، اور پھر ان کا بائیکاٹ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کو غالب کر کر اور ان کو ذلیل کر کر رسوا کر کر بتلا دیا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو فکف ایدیہم عنکم، سو روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، لہٰذا اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، صبح ہو شام ہو، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، دن میں ہو یا رات میں ہو، ہر وقت تم اپنے اندر ڈر اپنے رب کا پیدا کرو، خوف الہی، خشیت الہی تمہارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، ہم لوگوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر سو چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا کم عقلی ہے۔ سب سے پہلے اپنے رب پر بھروسہ رکھو، بھروسہ کرو۔ جب اپنے رب پر بھروسہ رکھو گے، اپنے رب سے ڈرتے رہو گے، اللہ رب العزت ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ لہٰذا رب سے عشق ایسا ہو جائے کہ اس کا خوف بھی ہو اور اس پر توکل بھی ہو، اس کا خوف بھی ہو، اس پر توکل بھی ہو، زندگی اس طرح گزرے کہ دنیا میں آج ڈرے، دنیا میں آج بھروسہ کیا، دنیا میں بھی اس پر اللہ کی طرف سے انعامات کو دیکھ سکو گے اور موت کے بعد بھی دیکھ سکو گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔